انواع الاحرام. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں احرام تو لفظی معنی کیا بنا؟ حرام کرنا. تو احرام کی اصل روح بھی یہی ہے کہ اس میں اپنی ذات پر کچھ کاموں کو حرام کر لیا جاتا ہے ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص کام کے لیے. وہ کام کیا ہے؟ یا حج ہے یا عمرہ ہے. حج اور عمرے میں عام حالات کے برعکس کچھ کاموں کو، کچھ چیزوں کو، کچھ ایکشنز کو اپنے لیے حرام کر لیا جاتا ہے، اور یہ ایک خاص محدود وقت تک کے لیے کیا جاتا ہے. اس کی کچھ قسمیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. انواع الاحرام، احرام کی قسمیں. اب احرام کا لفظ بولتے ہی کپڑا نہیں ذہن میں آنا چاہیے، دو چادریں نہیں آنی چاہیے، یا کوئی خاص قسم کا سکارف نہیں آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ حرام کرنا. کچھ کام ہیں جو حرام کیے جانے لگے ہیں، جو عام حالات میں حلال ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے روزے میں کچھ کھانا پینا اور کچھ اور کام حرام کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ عام حالات میں حلال ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک ریچول ہے. احرام کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں. نمبر 1، عمرہ. اس میں صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. باندھنے کا لفظ ضروری نہیں کہ کسی کپڑے کے لیے آیا ہے. مراد اس سے یہ کہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے ایک خاص لباس کے ساتھ، ایک خاص نیت کے ساتھ، ایک خاص ایکشن کے ساتھ. نمبر 2، حج افراد. اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. نمبر 3، حج قران. اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. یہ اکٹھا کا لفظ انسرکل کر لیں، یعنی ایک ہی احرام میں دونوں کام، ایک احرام دو کام. اور حج مکمل ہونے کے بعد اسے کھولا جاتا ہے، اس کے بعد انسان حلال ہوتا ہے. نمبر 4، تمتع. اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد کھول دیا جاتا ہے. ایام حج میں اپنی رہائش گاہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے. گویا ایک سفر میں حج اور عمرہ 2 دفعہ احرام کے ساتھ. حج قران ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ، لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات؟ اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی نا؟ افراد کا لفظ فرد، فرد کا مطلب اکیلا، اونلی. قران، قرانہ سے ملانا، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، یعنی عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ایک ہی احرام ہے. اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تمتع آج کے لیے ایک مثال بھی ہے، تفعل کے وزن پر، فائدہ اٹھاؤ. تو حج تمتع باب تفعل کے وزن پر کیا معنی ہے؟ فائدہ اٹھانا. کس کا؟ ایک سفر میں عمرے اور حج دونوں کا، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ احرام. عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا، یعنی حج قران کا. بعض نے صرف حج کا.
یعنی حج افراد کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، پس جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے، یعنی احرام کھول دیا۔ جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا باندھا تھا وہ قربانی کے دن تک احرام ہی میں رہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق کام کیا۔ کیسے؟ کسی نے صرف حج کا احرام باندھا، کسی نے عمرے کا، کسی نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور انہوں نے کب کھولا؟ قربانی کے دن جا کر، دونوں کام کر کے اکٹھے۔ حج قران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے، جسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں حج قران میں ہدی ساتھ ہونی چاہیے، یہ سنت ہے، اگر ممکن نہ ہو تو اور بات ہے۔ جو لوگ قربانی کا جانور مکہ ساتھ لے کر نہ جائیں ان کے لیے حج و تمتع کا احرام باندھنا مسنون ہے۔ تمتع اور قران باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ ملتے جلتے کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں ہیں، اور طریقے میں فرق کیا ہے کہ اس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا، پھر دوبارہ جب حج کا دن شروع ہوگا اس روز دوبارہ سے نیا احرام ہوگا۔ قران میں کیا ہے، ایک دفعہ جب احرام پہنا تو جب تک حج مکمل نہیں ہوا احرام نہیں کھولا، اور ہدی بھی ساتھ ہوئی۔ جس کے پاس ہدی ساتھ نہ ہو، جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو کہاں بکرے ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے جائیں، ان کا کرایہ کہاں سے لائیں؟ ہاں؟ تو اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا کیا جائے؟ حج تمتع۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمین، محرم اس کی تسمیہ، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل۔ یہ یحلل جو ہے احرام کا اپوزٹ ہے۔ قالت فلم يكن معي هدي فاحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام میں ہی رہے، اور جس کے ساتھ جانور نہیں وہ احرام اتار دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ تھا لہذا میں نے احرام کھول دیا۔ حضرت زبیر کے ساتھ، ان کے شوہر ہے، یہ قربانی کا جانور تھا اس لیے وہ احرام میں ہی رہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساق ہدیا فی حجہ، رواہ النسائی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اپنی قربانی مدینہ سے ساتھ لے کر گئے تھے، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ عربی عبارت آپ دیکھیے تو اس میں فلیحلل ہے، نہ احرام اتارنے کا لفظ ہے، نہ کھولنے کا، نہ باندھنے کا۔ یہ ہماری اردو کی مشکل ہے کہ ہم کھولنا باندھنا کر رہے ہیں، ورنہ فلیحلل کا لفظ جو ہے چاہیے کہ حلال ہو جائے، فلیحرم چاہیے حرام ہو جائے، فلیحلل چاہیے حلال ہو جائے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس نیت اور اس خاص لباس میں آ جائے فلیحرم، اور اس لباس کے بجائے دوسرا پہن لے اور نیت ختم کر دے تو فلیحلل ہو گیا۔ عربی لفظ جامع ہے لیکن اردو کے ترجمے میں یہ مشکل آ رہی ہے، اس لیے ذہن میں رہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر یا ملک سے ہدی ساتھ نہ لے جا سکے اور وہ حج قران ہی کرنا چاہتا ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے موجودہ زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حج سے ہفتہ عشرہ قبل قربانی کے لیے فروخت کیے جانے والے کوپن اگر اپنے شہر سے خرید کر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا جائے تو وہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے اور حاجی حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے جانور تو نہیں خریدا مگر وہ کوپن لے لیا تو دیٹ از ایکول ٹو دیٹ جانور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا تھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اخبرنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرن الحج والعمرۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے بتایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا کر ادا کیے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات واضح کروں، ملا کر ادا کیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھ لے۔ حج فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ ایک نفل عبادت ہے، جیسے نماز میں ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل نماز ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص فرض کے علاوہ نفل پڑھتا ہے، 4 فرض پڑھے اور 10 نفل پڑھے تو پڑھتا رہے، ایک ہی وضو کے ساتھ یا ایک ہی مصلے پر یا ایک ہی وقت میں، تو یہ بالکل اسی قسم کا کام ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک بعمرۃ وحجۃ رواہ الترمذی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی جب انسان نیت کرے تو کیا الفاظ بولے؟ لبیک بعمرۃ یا لبیک۔ اگر خالی عمرے کا ارادہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لبیک بعمرہ۔ اور اگر حج بھی ساتھ کرنا ہو اور یہاں سے آپ جا رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ لبیک بعمرہ وحج۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بول کر کہیں، آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کر اونچے الفاظ میں کیوں کہا؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نیت اور ارادہ کس چیز کا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں تو جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا بھی نام لیا جانا چاہیے کہ لبیک بحج عن فلان، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کر رہا تھا تو اس نے کہا لبیک بحج عن شبرمہ۔ شبرمہ لفظ انسان کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شبرمہ کون؟ اس نے کہا بھائی ہے، شاید بھائی کا نام بتایا، کہا میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنا کیا؟ کہا نہیں اپنا تو نہیں کیا۔ فرمایا پہلے اپنا کرو پھر بھائی کا کرنا۔ جو حاجی قربانی کا جانور اپنی رہائش گاہ سے مکہ لے جائے وہ صرف حج قران ہی ادا کر سکتا ہے۔ حج تمتع کا احرام باندھنا افضل ہے، یعنی ہدی ساتھ لے جانے والوں کو قران ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تمتع کرنا افضل ہے اور اس میں سہولت بھی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأربع مضین من ذی الحجۃ او 5 فدخل علی وهو غضبان فقلت من اغضبك یا رسول اللہ؟ ادخلہ اللہ النار۔ قال او ما شعرت انی امرت الناس بامر فاذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون احسب ولو انی استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدی معی حتی اشتریه ثم احل كما حلوا۔ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 4 یا 5 تاریخ کو مکہ پہنچے اور غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو آگ میں ڈالے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آپ نہ کہنا شروع کر دیں، اس لیے کہ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی فلاں حضرت عائشہ نے کہا اس لیے ہم بھی کہہ لیں۔ کسی بھی انسان کی اچھی بات تو آپ لے لیں لیکن ایسی کوئی چیز سوچ سمجھ کے لیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی اور انسان کی نافرمانی یا ناراضگی پر ایسی بددعا کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں علم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا اور وہ اس کی تعمیل میں تردد کر رہے ہیں، یعنی ہچکچا رہے ہیں۔ حکم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا گویا کہ لوگ تردد کرتے ہیں، یعنی الفاظ یوں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو قربانی کا جانور مدینہ سے اپنے ساتھ نہ لاتا اور یہیں مکہ سے خرید لیتا۔ پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتع کے لیے احرام کھولا اسی طرح میں بھی کھول دیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو لوگ کر کیا رہے تھے جس سے آپ ناراض ہوئے؟ کہ وہ بھی قران کرنا چاہ رہے تھے، جیسے آپ قران کر رہے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ قران۔ کیوں؟ کہ ہدی ساتھ لائے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو آپ کرتے تھے لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ تو بسا اوقات جب آپ یہ فرماتے کہ لوگوں یہ زیادہ بہتر ہے یہ کر لو،
اور اس کے زیادہ بہتر ہونے کا علم مجھ کو بعد میں ہوا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے اگر کوئی کام کر بھی لیتے اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس سے بہتر کوئی کام ہوتا تو اس کو بتا دیا جاتا. اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی کہ مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا، بعد میں بتایا گیا. اب جو لوگ ہدی ساتھ نہیں لائے تھے اور مکہ سے ان کو ہدی خریدنا تھی، آپ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ تمتع کر لو. لیکن لوگ ہچکچا رہے تھے اور کیا چاہتے تھے کہ ہم بھی کیا کریں، وہی جو آپ کر رہے ہیں. اس پر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تردد میں ہیں اور اس کام کے کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. اگر مجھے یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو میں مدینہ سے ہدی نہ لاتا، مکہ سے ہی خریدتا اور تمتع کرتا. اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ حج تمتع بہتر ہے، اور خصوصاً ان کے لیے جو دوسری جگہوں سے آئیں. اب آپ دیکھیے کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تمتع نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ افراد، کیونکہ وہ عمرہ کبھی بھی کر لیتے ہیں. باہر سے آنے والے عموماً حج تمتع کرتے ہیں، قران نہیں کرتے. بہت کم لوگ قران کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر شرط ہے کہ ہدی ساتھ ہو. کیا سب جا سکتا ہے، خالی عمرہ کر کے آ جائیں، افراد کر لیں اور حج اور عمرہ ایک اس میں کر لیں، قران کر لیں یا تمتع کر لیں. لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ تمتع، کیونکہ یہ آخری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو پھر یہی کرنے کا حکم دیا. اچھا، یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے، دل میں لا رہے ہوں گے، یہ کیسے لوگ تھے جو بات نہیں مان رہے تھے؟ یہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. ان کی تربیت ہوئی اور اس تربیت میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی آئیں. اس سے ہیومن نیچر سمجھ میں آتی، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بہت ساری چیزیں جو عموماً لوگوں کو بادر کرتی، پریشان کرتی ہیں، مگر اس موقع پر میں الحمدللہ بالکل نارمل رہتی ہوں. کبھی کبھی ہو بھی جاتی، لیکن عموماً. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ چیز مجھ میں کب سے آئی؟ جب میں نے سیرت کو پڑھا، صحابہ کرام کے حالات پڑھے. ان سے غلطیاں بھی ہوئیں کیونکہ انسان تھے، ان سے کمی بیشی بھی ہوئی. ان سے جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، وہاں کبھی کبھی ان سے انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ انسانی نیچر کیا ہے کہ وہ تبدیلی کو یا کسی بھی چیز کے چینج کو جلدی نہیں قبول کرتا. اور بسا اوقات ایک بہت بڑا کراؤڈ، آپ دیکھیے کہ 40,000 کے مجمع کی بات آتی. آج کے دور میں بھی اگر 40,000 کے مجمع کو کوئی میسج پہنچانا ہو تو آپ سوچئے کہ کتنا مشکل ہے. کہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی مائکرو فون تھا، نہ کوئی اور، 1 to 1 بیس پہ بات آگے جاتی تھی. تو اس صورت میں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم اسپیکر پہ بھی بولتے ہیں تو آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے میں کتنی دیر لگتی. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات آگے پہنچا دو، اور وہ آگے سے آگے پہنچا دیں، تو کچھ لوگ تو ڈائریکٹ آپ سے سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ذریعے سنتے تھے. کیونکہ اسی لیے نماز میں یہ نہیں، اسپیکر نہیں ہوتا تھا، بہت پیچھے کا کراؤڈ پوری طرح قرات نہیں سن سکتا تھا، لیکن تکبیریں ہوتی تھی. کیسے؟ ایک نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے چند صفوں کے بعد ایک اور نے اللہ اکبر کہا، اور پیچھے پھر چند صفوں کے بعد پھر اسی طرح. حتیٰ کہ علم کے مجمع جو ہوتے تھے وہ بھی اسی کی طرح ہوتے تھے کہ ایک شخص بات بولتا تھا، پھر اس بات کو آگے دہرایا جاتا، اس کو آگے، اور اس طرح ایک ہی بات آخر تک پہنچ جاتی تھی. اور لوگ لکھ بھی رہے ہوتے تھے. لکھنے کے بعد جب استاد اٹھ جاتا تھا تو بعد میں آپس میں کمپیئر کرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں ہوئی یا چھوٹ تو نہیں گئی. آپ خود سوچئے کہ اتنے مشکل اور کٹھن حالات میں یہ سب کچھ ترتیب پایا، یہاں ہمارے پاس پہنچا. اور یہ سب انسانی کوششیں ہیں، انسانوں کے ہاتھوں میں آئیں. اور آپ بھی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں یا کچھ انسانوں کی تربیت کا کام آپ کو ملے تو کبھی ان سے ناراض نہ ہوں، ایسی ناراضگی اختیار نہ کریں. یعنی ایک ناراضگی ہے کہ انسان کے موڈ بدلتے رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے. کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے، وہ کچھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اندر آئے ہیں، یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے، ہیومن نیچر ہے کہ کسی بھی شخص کی ناپسندیدہ بات آپ کو تکلیف دے گی. اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ آج اگر ایک بات نہیں مانی اس کا مطلب ہے تو کبھی بھی نہیں مانیں گے. نہیں، اگر آج ایک نہیں مانی ہو سکتا ہے کل مان لیں، پرسوں مان لیں، پھر مان لیں گے. بسا اوقات انسان ایک کام کرتے کرتے
پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر چل پڑتا. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تک یہ 4 کام نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. مشینوں کو چلانا آسان ہوتا ہے، ان میں بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پرزے بدلنے پڑتے ہیں، ان کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. انسان تو پھر انسان ہے، اس کی سوچ، مزاج اور اس کے بیچارے کے اندر ایک قلب نام کی چیز ہے جو الٹ پلٹ ہوتی رہتی. آج دل ادھر کو پلٹا ہوا ہے، کل ادھر پلٹ گیا، پھر ادھر پھر ادھر. یہی ہمارا امتحان ہے، اور اسی الٹ پلٹ میں خاتمہ خیر اور ایمان پر ہو جائے یہی کامیابی. ورنہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اسی لیے کیا کہا؟ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو ہم بہت نیک لوگ ہیں. سب ہیومن، اور انسان بھولنے والی چیز ہے، کمزور چیز ہے. تو کمزوریوں سے دوسروں کی درگزر کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے خیر سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. لیکن اگر کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر آپ ہر چیز کو الٹ دیں گے تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا. تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو دل کو بہت بڑا کرنا ہوگا. اور وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ انسانوں کو انسان سمجھ کر معاملہ کریں، فرشتے سمجھ کر معاملہ نہ کریں، اور غلطیوں کو اگنور کرتے چلے جائیں کہ آج غلطی ہوئی کل ٹھیک بھی ہو جائے گا، اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. اور صحابہ کرام کی زندگی کی ایسی مثالیں بہت ساری انسان کو کیا بخشتی ہیں؟ وسعت اور طاقت اور ایک انکریجمنٹ. اب احرام کے چند مسائل. احکام الاحرام. عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے. احرام کے لباس میں تیبند، چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہو شامل ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فی حدیث لہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولیحرم احدکم فی ازار ورداء ونعلین فإن لم يجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعہما اسفل من الکعبین. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے. یعنی احرام کے لباس کیا ہے؟ تہبند، چادر. تہبند کیا ہوتا ہے؟ ازار، نیچے کا لباس، اور چادر جو قمیص کی بجائے کھلا کپڑا اوپر ڈالا جاتا ہے، اور جوتے بھی جن میں ٹخنے ننگے ہوں. اگر جوتے نہ ہوں یعنی چپل نہ ہو تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. اگر جوتے نہ ہوں یعنی چپل نہ ہو تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو. یعنی تھک جرابیں یا لیدر کے ایسے شوز جو اوپر تک آ جاتے ہیں، لیدر ساکس ہوتی ہیں نا، تو ان کو کیا کریں؟ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. یہ شرط ہے. اگر محرم، اب یہ محرم نہیں پڑھنا آپ نے، یہ محرم ہے. اگر محرم کو احرام بھی نہیں کہنا، اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ مل سکے تو پائجامہ استعمال کر سکتا ہے. یعنی کپڑا ہی نہیں ہے، اس تہبند نہیں ہے. اور اگر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا نہ ملے تو عام جوتا بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی مجبوری میں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجد نعلین فلیلبس خفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس سراویلا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے احرام کے لیے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، اور جسے تہبند نہ ملے وہ پائجامہ پہن لے. اسے مسلم نے روایت کیا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے یا مجبور ہو سکتا ہے. یہ رخصت کیوں ہے؟ اس لیے ہے، یعنی ایک تو پہلے اصول بتا دیا گیا کہ ایسا کرنا ہے، لیکن جیسے مثلا رمضان کے روزوں کے بتا دیے گئے کہ فرض ہیں، پھر بعد میں کیا کہا جو بیمار ہے اور جو سفر پہ ہے وہ بعد میں رکھ لے. اسی طرح باقی احکام بھی. تو یہاں بھی ایک تو اصول دے دیا گیا کہ یہ فرض ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے نہیں تو کیا وہ حج نہ کرے؟ اچھا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ ہے نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہ ہو کسی کے پاس؟ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، مزید نئی چیز کوئی ملتی نہیں. بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے، اچانک پروگرام بن جاتا ہے، لیکن احرام کی چادریں کہاں سے لے، کوئی خریدنے کی جگہ نہیں.
تو پھر کیا انسان عمرہ نہ کرے؟ کر لے. اگر نہیں تو پھر جس لباس میں ہے اس میں بھی جا سکتا ہے. اگر محرم بھول کر یا لا علمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے یا سر کپڑے سے ڈھانک لے یا خوشبو استعمال کر لے یا ناخن نوچ لے، بعض لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہوتی، یا بال اکھاڑ لے یعنی جان بوجھ کے، تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. یہ کب؟ بھول کر یا لا علمی میں. یہ بالکل ایسے جیسے روزے میں آپ بھول کر کچھ کھا بیٹھے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. ہاں جان کے کھائیں تو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح احرام میں بھول کے ایسا کوئی کام کر لیں تو اس پر معافی ہے. البتہ یاد آتے ہی، علم ہوتے ہی اس کام سے رک جانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کہیں کہ اچھا آدھا کر لیا تو ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے، دوسرے بھی چلو اب مکمل کر لیں. یا آپ نے بھول کے روزے میں پانی پی لیا تو آپ کو اب آدھا پی لیا تو پورا ہی کر لیں، ایسا نہیں. ان یعلا رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو بالجعرانة وانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مقطعات یعنی جبة وهو متدمخ بالخلوق فقال انی احرمت بالعمرة وعلی هذا وانا متدمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ جعرانہ میں تھے تو ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا. وہ سائل یعنی سوال کرنے والا جبہ پہنے ہوئے تھا. جبہ کوٹ کی طرح ہوتا ہے اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی ہے. آپ نے اس سے دریافت فرمایا اگر تم حج کرنا چاہتے تو حج میں کیا کرتے؟ اس نے عرض کیا میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو دھو ڈالتا. آپ نے فرمایا جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو، یعنی دونوں کا احرام ایک جیسا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے، نیت کر لینی چاہیے. اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے. لیکن اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہانے کے بغیر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں. ان کے لیے کوئی الگ لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں. ضرورت کے تحت تو ہو سکتا ہے، جیسے ایک گروپ میں جیسے کچھ لوگ کر رہے ہیں ایک ہی رنگ کا پہن لیں یا ایک خاص سٹائل میں کہ ایک یونیفارم کے طور پر، وہ ایک الگ چیز ہے لیکن لازم نہیں اور کوئی سنت سے ثابت نہیں کہ یہ ضروری ہے. جیسے مردوں کے لیے ڈفرنٹ ڈریس ہے، عورتوں کے لیے نہیں. احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں. احرام کے لیے رنگدار کپڑوں کا استعمال جائز ہے لیکن سفید کپڑوں کا استعمال مستحب ہے، اور خواتین تو سفید نہ ہی پہنے تو افضل ہے، اس لیے کہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنا باریک بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے جس سے پورے اعضاء مکمل طور پہ جھلک رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ڈریس جس میں سارے جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوں اور انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں، اس میں طواف یا عمرہ کرنا وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. ہاں اگر آپ سفید پہننا چاہیں تو ایسا پہنے کہ جس سے پھر جسم یا بال نظر نہ آئے. ان سمرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائی. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، یہ سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو ورس رنگ کی ایک قسم اور زعفران، اس میں بھی رنگا جاتا ہے، اس میں رنگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، کیونکہ اس میں پھر خوشبو بھی ہوتی زعفران کی۔ جب زعفران میں کوئی چیز رنگی جاتی، جیسے آپ سٹارچ لگاتے ہیں تو اس میں خوشبو بھی آتی۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، فرض نہیں، مسنون ہے۔ عن زید بن ثابت عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإہلالہ واغتسل، رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ احرام باندھنے سے قبل مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے، جسم پر، اور یہ کب؟ باندھنے سے پہلے۔ مثلا خوشبودار صابن سے آپ نہا لیں، کب؟ احرام باندھنے سے پہلے، یا نہا کر جسم پر کوئی خوشبو مل لیں جیسے پاؤڈر وغیرہ ہے، کب؟ احرام باندھنے سے پہلے، بعد میں نہیں۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما اقدر علیہ قبل ان یحرم ثم یحرم، رواہ مسلم۔ احرم یحرم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ احرام باندھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کہ احرام باندھنے کے بعد پھر کیا ہے، وہ خوشبو اگر جسم سے آ بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کپڑوں کو خوشبو میں رنگنے سے منع کیا ہے۔ فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی، اپنی قربانی کی اونٹنی طلب فرمائی، اس کی کوہان کی داہنی جانب ایک زخم لگایا۔ یہ کیوں لگایا تھا بھلا؟ نشان، ہدی کا نشان ہے۔ خون صاف کیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار ڈالا، اس کو قلادہ بولتے ہیں۔ یہ رواج کے مطابق ہے، یعنی نشانی تھی۔ قلادہ جوتیوں کے ہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جانور کے گلے میں ڈالتے تھے، جو نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص جس اونٹنی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے یہ احرام کی حالت میں ہے اور یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، اور پھر کوئی اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا تھا۔ پٹا، اسی کو پٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا جی۔ جو لفظ تقلید ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ گلے میں پٹا ڈالنا، یعنی کسی کا بھی۔ اس کی کوہان کی داہنی طرف ایک زخم لگایا، خون صاف کیا اور اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار ڈالا، پھر اپنی سواری والی اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ جب اونٹنی بیدا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی تو حج کے لیے تلبیہ پکارا، ٹھیک ہے، زور سے، اونچی آواز سے۔ کیسے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے 2 نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ وہ نفل کس لیے ہوتے ہیں؟ عموماً جیسے وضو کیا ہے، وضو کے نفل ہو سکتے ہیں، یا ویسے آپ حاجت کے نفل پڑھ لیں، وہ اور بات ہے، لیکن اپنے اوپر لازم کر کے وہ نفل کی پابندی کرنا وہ ضروری نہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے درج ذیل الفاظ کہنا مسنون ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرۃ جميعا یقول لبیک عمرۃ وحجا، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکارتے سنا۔ آپ فرماتے تھے لبیک عمرۃ وحجا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر صرف عمرہ ہو تو لبیک عمرۃ، اور اگر صرف حج ہو تو لبیک حجا۔
اور اگر دونوں ہوں تو لبیک عمرتن و حجن. طواف عمرہ میں احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کر بائیں پر ڈالنا مسنون ہے، اسے اجتباء کہتے ہیں. احرام کی حالت اجتباء صرف طواف عمرہ کے لیے مخصوص ہے. عام حالات میں خصوصاً نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہیں. عام طور پر لوگ جب ایک دفعہ کندھا ننگا کرتے ہیں تو آخر تک اس کو پابندی سے ننگا رکھتے ہیں، حالانکہ صرف یہ عمرے کے وقت احرام باندھتے وقت ہوتا ہے. نماز کے وقت اگر دوران طواف نماز آ گئی تو آپ کندھے ڈھانک کر نماز پڑھیں گے، یہ کندھا کھول کے نماز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کبھی دیکھیں حرم سے نماز تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ننگے کندھے کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کی لا علمی ہے اس کی وجہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو. اسی لیے خواتین کو بھی جیسے نماز پڑھتے وقت اسکارف اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے پورے کا پورا، یعنی بالکل ہی گلے کے اندر چلا جائے، یعنی اس کو کندھوں پر ڈالنا چاہیے، یعنی اوپر سے بھی. اسی لیے دوپٹہ بہتر رہتا ہے، لیکن اگر اسکارف بھی ہو تو اسے یہاں تک لانا چاہیے. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا مسنون ہے. شروع میں یعنی ابھی احرام نہیں شروع ہوا تو یہ نہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیں یا حاجی کیمپ میں ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. نہیں، کب شروع ہوگا؟ جب وہ اعلان کریں گے کہ میقات آ گئی ہے. تو پھر پاکستان سے جب کبھی جانا ہوا نہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو اور نہ ہی کوئی یکسوئی ہوتی ہے. میں نے فرسٹ عمرہ کیا تھا جارڈن سے مکہ کی طرف. تو آپ یقین کریں اتنا زبردست و یادگار سفر تھا. شاید وہاں ان کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے یا ان کے ہاں اتنے اختلافات اور مذہبی جھگڑے نہیں یا کیا مسئلہ کہ جو ہی انہوں نے پکارا کہ میقات آ گئی، آپ یقین مانے کہ بیک آواز میں پورا جہاز جو تھا تلبیہ سے گونج رہا تھا اور ایک پوری ایمانی کیفیت پیدا ہوئی کہ واقعی فیلنگ آئی کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب یہاں سے کبھی حج یا عمرے کے لیے جانا ہوا، نہ وہ روح ہے نہ کوئی اثر ہے. حتیٰ کہ بس میں یا وہ ٹیکسی وغیرہ میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور وہی بات ہے نا کہ رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی. کہ شعور کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے، ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو چلیے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اثرات بھی وہ نہیں آتے. میقات سے قبل احرام باندھنا جائز ہے، لیکن میقات پر پہنچ کر باندھنا افضل ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر میقات پہ باندھیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر موقع نہ ہو تو پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، رخصت ہے. میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا شروع کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے ایئرپورٹ پہ یا گھر میں تو تلبیہ نہ پکاریں ابھی، اور اسی طرح نیت بھی نہ ابھی کریں، تاکہ باقی چیزیں جو حرام ہوتی ہیں احرام کی حالت میں وہ حرام نہ ہو. وہ جب میقات کا اعلان ہو اس وقت پراپر نیت کریں، تلبیہ پکاریں اور کیا کہیں، لبیک عمرتن یا لبیک عمرتن وحجن. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صرف کپڑے پہن لینے سے احرام نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پراپر نیت کی ضرورت ہے. اور نیت کے لیے ان الفاظ کی عربی یا اردو یا انگریزی یا جس مرضی زبان میں زیر لب دہرانے کی ضرورت ہے. احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ جانے کی وجہ سے عمرہ یا حج ادا نہ کرنے کی صورت میں حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا اس کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے. اگر کسی شخص کو بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو 3 روزے رکھنے چاہیے یا 6 مسکینوں کو کھانا دینا چاہیے یا ایک بکری ذبح کرنی چاہیے. اگر کسی شخص کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا، ایسے شخص پر حج یا عمرہ ادا کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہ ہوگا.
عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على دباعة بنت الزبیر فقال لها اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلی حیث حبستنی وکانت تحت المقداد رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباع بنت زبیر جو کہ حضرت مقداد کے نکاح میں تھی ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتے، یہ جو ہے نا واللہ یہ عادتاً جیسے ہم بولتے ہیں قسم سے یا یہ اس قسم میں ہے، میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کرو لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو کہ اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑتا۔ ایسا بیمار جیسے مثلا ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی اور وہ نیت تو کر لیتا ہے اور چل بھی پڑتا ہے، لیکن بسا اوقات کیا ہے کہ عین اس وقت پر ایسی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ وہ مناسک حج ادا نہیں کر سکتا اور اس کو احرام کھولنا پڑتا ہے، تو اس کو اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سے ہی مشروط نیت کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا اور کسی وجہ سے وہ چلا تو گیا مگر سارا وقت ہاسپٹل میں ہی پڑا رہا اور مناسک ادا نہیں کیے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس نیت کے بدلے میں دم دینا ہوگا، یا یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، 3 روزے یا 6 مسکینوں کا کھانا یا پھر بکری۔ حج یا عمرہ ادا کرنے والے غیر موجود عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کی جائے کہ جو احرام فلاں کا وہی میرا تو یہ جائز ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قدم علی رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال بما احللت یا علی قال احللت كاحلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان مع الهدي لاحللت متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حالت احرام میں حاضر ہوئے، یعنی باقی لوگ مدینہ سے گئے تھے اور حضور نے ان کو یمن کسی کام سے بھیجا تھا تو وہ اس طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ کے احرام کی مانند احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں عمرہ کے بعد حلال ہو جاتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یعنی آپ نے کیا بتایا کہ میں نے تو حج قران کا احرام باندھا ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مثلاً آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ سے آ رہا ہے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کو اکٹھے حج کرنا ہے، ابھی آپ کو نہیں پتا، اس دور میں تو ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے تو نہیں پتا چل سکتا کہ آپ کون سا کر رہے ہیں، اب تو کمیونیکیشن کے ذرائع بہت سے ہیں۔ ایون دین اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احرام کی نیت ان کی ہے میری بھی وہی، یعنی آپ نے واضح نیت نہیں کی، پھر جب آپ اکٹھے ہوں تو وہاں جا کر اکٹھے ہو کر جیسے بھی برابر میں آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب کیوں دیا؟ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تم نے میرے والا احرام باندھا لیکن تمتع اچھا ہے، انڈائریکٹلی کہا، اپنے عمل کو واضح کر کے کہا اگر میں نے ہدی نہ لائی ہوتی تو میں بھی یہی کرتا۔ صحنے حرم وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، مینا کی وہ راتیں، میسر کبھی مجھے سارے جلوے میسر کبھی ہو، مجھے سارے جلوے میں مدت سے اس آس پر جی رہی